جی شروع کریں. اچھا السلام علیکم. سوال ساڈا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام والا جڑا واقعہ ہے روایتی لحاظ نہ اگر دیکھا جائے تو وہ تو کوئی لگتا ہے کہ زمینوں اوپر ہی کوئی معاملہ ہے. تو مطلب اگر قرآن دی روح نہ جڑا سارا واقعہ ہے یہ زمین دا ہے. قرآن مجید دے وچ تے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو زمین تو پیدا کرن دا پوری تفصیل دے نال بیان دیتا ہوا ہے. پوری تفصیل نال مختلف وہ سٹیجز دا بیان بھی کہا گیا. زمین چوں پیدا کیتا ہے, زمین دے اتنے رکھے. بات دراصل اتوں خراب ہوئی ہے جدوں لوگ لفظ جنت استعمال ہوا جڑا عربی زبان کا, اس جنت وہ اپنی زبان سے ترجمہ نہیں کرتے. جنت متن چ اٹھا کے لفظ ترجمے چ رکھ دیتا. ہوں ساری زبان کے اندر جی اسی پنجابی بولنے ہیں یا اردو زبان بولنے ہیں وہ اسی جنت کا لفظ جو بولنے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ فوری طور پر سارا ذہن اس جنت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جس جنت کا وعدہ مومناں دے نال اللہ تعالیٰ نے کیتا ہوا ہے. اگر اسی وہ ترجمہ کر دیے یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ, اے آدم تو اور تیری بیوی باغ میں رہو, باغ ترجمہ کر دیں تو کیا کسی شخص کا ذہن اس طرف جائے گا؟ نہیں. یہ ہے اصل بات. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے کسی ایسی جگہ رکھا جہاں ہر چیز وافر تھی, جہاں خود بخود اگنے والے درخت اور پھلدار درخت, پانی وافر, موسم اچھا, جہاں انسانی نسل خوب جڑا پمپ سکے. اس میں کوئی ہے ہی نہیں قرآن مجید میں. تو کوئی باقی رہ گئی روایات. جتنی روایات آدم علیہ السلام کے بارے میں ہیں کہ فلاں جگہ گئے, فلاں جگہ آئے, فلاں جگہ ملاقات ہوئی, فلاں جگہ عرفات میں ہوئی, حرم جہاں بیت اللہ بنایا, یہ ان میں سے کوئی ایک بھی صحیح نہیں. پہلے اسناد ان کو پڑھتے تھے, چیک کر یہ روایتیں ہیں بس. قرآن مجید کی روح سے زمین سے پیدا کیا, زمین کے اوپر رہا, زمین کے اندر چلا, زمین سے نکالے. مختصر ہے. اتنے بڑی دعاؤں مانگیاں نے کہ جس کو پہاڑی گئی ہے اتنے بھائی آدم علیہ السلام تمام ہوا ملے سن میدان عرفات ہے تو مقبول ہوئی تو یہ دوسرا یہ ہے کہ پھر جی جنت تے جہنم دا واقعہ ہے, کیونکہ جدوں اسی مطلب تھرو حدیثاں دے جانے ہیں تو سارے ذہن ایک چیز ہور آتی ہے. مطلب ہمیشہ ہر بندے دے ایک سوال ہے کہ جن واقعات ہوئے مثلا حضرت آدم علیہ السلام دا واقعہ وہ جنت اتر شو کی جاتی ہے آسمانہ تے یا کوئی, پھر اس تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا روایتی معراج ہے جتوں شروع ہوتا وہ بھی سارا اوپر جنت آ, کوئی ایک ایسا ماحول بنیا ہے, کوئی ایک ایسا انوائرمنٹ بنیا ہے. اچھا پھر تیسرا یہ آ کہ جڑی قیامت دی وجود آ, قیامت جڑی ہونی ہے, قیامت تو بعد جڑی جنت یا جہنم دا ایک معاملہ سارا وہ کسی ہور سیارے یا اسی دنیا دے اوپر وہ ہے. قرآن مجید نے بھی اسی زمین تے قرار دیتا ہے, حدیث پاک بھی اسی زمین کی گل. حدیث بھی یہ چیز موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ زمین کو پھیلا دیتا جائے گا, نشیب و فراز ختم کرتا جائے گا, اور جس طرح روٹی ہوتی ہے اس طرح زمین کو بچھا دیتا جائے گا, اور یہ حشر بپا ہوگا. یہ حیات بدل دیتی جائے گی, جس طرح کہ سورہ ابراہیم کو فرمایا تو بدل اللہ سماوات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ بدل دی جائے گی زمین اور آسمان کو, یعنی اس کی حیات بدل دی جائے گی, اس کا ویدر بدل دیا جائے گا, اس کا موسم بدل دیا جائے گا, وقت بدل دیا جائے گا. یہ گردش ایام جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. یہ ہے وہاں یہ بھی کہا کہ وہ زمین جو ہوگی وہ زمین اشرقت الارض بنور ربہا, اس کا منظر ہوگا. تو یہ قرآن مجید میں تو اسی زمین کی بات کی گئی ہے. اور جہاں تک جنت کا معاملہ ہے وہاں صاف کہہ دیا ساروں الی مغفرۃ من ربکم الجنۃ عرضها السماوات والارض. اپنے رب کی بخشش کی جانب دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس جنت کی درازی زمین و آسمان ہے.
اب بتاؤ مجھے بڑی چیز چھوٹی میں آ جاتی؟ پھر اس لیے یہ کہنا کہ وہ جنت آسمانوں میں ہے، وہ جنت فلاں سیارے میں، قطعی طور پر روایتی باتیں ہیں، بس حقائقیں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید میں تو صاف کہہ دیا گیا عدت للمتقین، تیار کر کے رکھی ہے اللہ نے۔ اور حدیث بخاری میں موجود ہے کہ جو شخص، طویل حدیث میں فرمایا، جو شخص مانے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن میں بھی ہے عدت للکافرین، جہنم کے بارے میں کہہ دیا، عدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی، تیار کی گئی ہے نا، یہ کہا ہے نا۔ بالکل سر، اس لیے یہ باتیں تو لوگوں نے بنائی ہیں تو بنائی رکھیں، قرآن مجید میں تو یہ باتیں نہیں ہیں۔